بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمانۂ جاہلیت میں عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا ہے۔ ویسے تو عرب کے لوگ بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر لات، منات اور عزا کو عرب لوگوں میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لات کے معنی جھک جانا ہے۔ اس طرح عرب لوگ بھی ان کے آگے جھکے رہتے، یعنی سجدے کرتے، اور مشرکانہ عقائد کے مطابق لات دیوی امن، خوشحالی، زرخیزی، خوبصورتی اور انتقام کی دیوی تھی، اور مسافر سفر شروع کرنے سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے لات سے دعا کرواتے۔ لات کے تمام بتوں کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ ہوتی۔ منات کو قسمت، دوست، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا۔ عربوں کے نزدیک عزا سیاہ و سفید کی مالک تھی، جو عزت، حفاظت، افزائش نسل اور محبت کی دیوی تھی۔ مورخین کے مطابق مشہور عرب قبائل بنو قریش، بنو ثقیفہ، بنو کنانہ، یہ سب قبائل ان دیویوں کی پوجا کرتے، اور یہ تینوں دیویاں بہنیں تھیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق لات اور منات بہنیں اور عزا ان کی ماں تھی۔ عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے، اللہ کو مانتے مگر اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ بتوں کی پوجا بھی کرتے اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے، اور طواف کے وقت ان بتوں کے نام زور زور سے پکارتے۔ عرب لوگ بہت ذہین تھے، تمام تر وحشیانہ اور خون ریزی کی فطرت کے باوجود بھی بہت منطقی انداز فکر رکھتے تھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ بت پرست کیسے ہو گئے؟ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت علامتی بت تھے، جبکہ اصل بت عرب کے دوسرے علاقوں میں مندروں میں موجود تھے، جہاں سب ان بتوں کی پوجا کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے، یعنی جانوروں کو لا کر ذبح کرتے، ان کی زبان میں بلی چڑھاتے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اب یہاں وہی سوال ہے کہ اس قدر ذہین عرب بتوں کی پوجا کیسے کرنے لگے؟ ان عربوں نے ایسا کیا دیکھا کہ عرب اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے؟ عربوں کے یہاں پر یہ مشہور تھا کہ یہ تینوں دیویاں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور ان تینوں بتوں کے ساتھ شیطانی چڑیلیں تھیں۔ یہ چڑیلیں ان تینوں بتوں میں گھس جاتی اور لوگوں سے باتیں کرتی، کیونکہ یہ چڑیلیں ان کے دلوں کی باتوں کو سمجھ لیتی، اور اسی وجہ سے عرب حیران ہو جاتے اور ان کا یقین اور پختہ ہو جاتا کہ یہ دیویاں واقعی اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان مندروں میں پجاری بھی ہوتے تھے، جو لوگوں سے چڑھاوے کے جانور یا پیسے لیتے اور ان لوگوں کو اور گمراہ کرتے۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ بلند مقام عزا کا تھا، اور عزا کے معنی قابل عزت کے ہیں، اور عزا کا بت خراز نامی بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا میں واقع ہے، اور اس جگہ پر جنات کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اس جنات کی جماعت کو مسلمان کیا۔ بت کا ایک شاندار مندر تھا۔ مندر کے قریب جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ اس درخت کو عربی میں اصل کہتے ہیں، اور یہ درخت زیادہ تر صحرائی علاقوں میں ہوتا ہے، اور ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا، جو ایک عورت جن تھی، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک شیطان جن ہے، جو اسی کے مندر کے قریب تھے۔ جب لوگ منت یا چڑھاوے کے لیے آتے تو وہ بت کے اندر گھس کر لوگوں سے باتیں کرتی، ان کے مسئلے اپنی شیطانی قوت کے ذریعے حل کرتی، اور لوگ بہکاوے میں آ جاتے۔ فتح مکہ کے بعد
تو بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے جانے والے بت توڑے جانے لگے۔ خانہ کعبہ کے بت گرانے کے بعد عرب میں دوسرے مندروں کی باری آ گئی، یعنی اب عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور اس عظیم جنرل کو عزا کے مندر کو تباہ کرنے کا کام سونپا۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ سب سے پہلے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درخت ہیں، اس میں سے ایک کو کاٹ دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم ملتے ہی خراز نامی بستی میں پہنچ کر ایک جھاؤ کے درخت کو کاٹ دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا احوال بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب تم درخت کاٹ رہے تھے تو کوئی عجیب سا واقعہ پیش آیا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی واقعہ پیش ہوتا نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ دوسرا جھاؤ کا درخت بھی کاٹ دو۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دوسرا درخت کاٹنے پہنچ گئے اور درخت کو کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ پیش ہو کر سارا واقعہ سنایا۔ ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، پھر کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تیسرا درخت بھی کاٹ دو۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا درخت بھی کاٹ دیا تو کیا دیکھتے ہیں، عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئی۔ وہ برہنہ حالت میں تھی اور غصے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بولا، عزا، خالد کو ختم کر دے، نعوذ باللہ، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ جیسے ہی عزا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا کر پہلے ہی وار میں سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کا جسم جلنے لگا اور تھوڑی دیر میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عزا کے بت کو توڑا، مندر کو تباہ کیا اور اس پجاری کو قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور اس طرح صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔